إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی حمد اور شکر اور ہر قسم کی تعریف ہے، جو اکیلا عبادت کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں جس میں وہ یکتا اکیلا ہے، نہ اس کے کوئی مشابہ ہیں، نہ اس کے کوئی برابری والا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی ہمسری والا بھی کوئی نہیں۔ جس نے اپنی اس توحید کے لیے کائنات کو پیدا کیا، انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا، جن میں سے سب سے آخری اور افضل ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا حق ادا کیا، ہمیں اس دین کی روشن شاہراہ اور راستے پر چھوڑا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اور اس سے وہی شخص گمراہ ہوتا ہے جس نے خود اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے گمراہی اپنے اوپر مسلط کی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس میں آسانی اور سہولت ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس میں بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ تعلق رہتا ہے۔ 24 گھنٹے سوتے وقت بھی جو ہے انسان اللہ سے دعا کر کے سوتا ہے، اٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج عمرہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو ہر وقت آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، گویا کہ ان عبادات کے ذریعے سے، جو ایک پورا نظام حیات ہے جس کے فوائد آپ کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتے ہیں۔ باقی جو ادیان ہیں، جو دین سے دور ہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ ان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں بھی، اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کافر ہیں یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام، کہ جو ایسے کافر ہیں اللہ کو جانتے مانتے نہیں ہیں، غافل ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں جس طرح جانور ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو عبث اور بیکار زندگی گزارتے ہیں، یعنی اپنے رب سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی نعمت ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کا خالق مالک ہے، جس نے آپ کو ایک ڈیوٹی ذمہ داری دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ اس سے رابطے میں رہتے ہیں۔ دنیا میں آپ کہیں کسی کے پاس کام کریں، لوگ کہتے ہیں ان تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، ہم تو چھوٹے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے، وہ ہمیں لفٹ کرا دیں، منہ لگا دیں، اور 24 گھنٹے جو ہے ہماری پرواہ کریں، ہم سے رابطے میں رہیں، تو سمجھتے ہیں ہمارے بڑے نصیبوں والے ہیں، وارے نیارے ہو گئے ایسے شخص کے۔ یہ تو بڑا قریبی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطے میں رہے ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں، مشکلات ہوں، تنگی ہو، صبر کرے، نعمتیں ملے شکر کریں، تو کتنی اچھی اس کی زندگی ہے۔ جبھی فرمایا جو مومن ایمان لاتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ہم انہیں زندگی بھی اچھی گزروائیں گے، وہ خوش رہے گا، چاہے اس کے پاس پیسہ کم ہو، مال و دولت، اس کا دل سے وہ غنی ہے، خوش ہے اپنے رب سبحانہ تعالیٰ سے ہر حال میں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی جیبیں اور تجوریاں بھری ہوں، وہ بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ رب سے دور ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ جو ایمان ہے صرف دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کتنی آیات احادیث آپ پڑھتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ آپ ایمان عقیدہ سمجھ کے بس بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال بھی آپ کو کرنے ہیں جو دلیل بنتے ہیں کہ میں واقعی
یہ ایمان اور عقیدہ رکھتا ہوں جس کے اوپر میں عمل پیرا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اپنے ایمان کی تصدیق کرواؤ، ثابت کرو اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ صرف یہ کوئی لباس نہیں ہے جو آپ اپنے اوپر پہن لیتے ہیں، یا تمناؤں کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح آپ نے شروع میں سنا، ہم جو خطبات دیتے ہیں جیسے بدعات کے رد میں کہ بغیر علم کے عمل نہ کرو، اسی طرح علم ہو اور اس کے اوپر عمل نہ کرو، یہ بھی قابل مذمت ہے، قابل وعید ہے، اللہ تعالیٰ کی غصے کو بلانے والی بات ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت غصہ دلانے والی اور ناراضگی کی بات ہے کہ تم کہو تم اگر اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ چنانچہ جو صحیح ایمان ہے اس کی ہمیں تعریف آنی چاہیے، اس کے ارکان، اور پھر ان کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایمان کی جو صحیح تعریف ہے کتاب و سنت اور سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق، وہ ہے اعتقاد بالقلب، دل سے یقین رکھنا، ونطق باللسان، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ ہمارے ہاں بہت سے جو گمراہ فرقے ہیں بچوں تک کو یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ایمان بس یہی ہے، دل سے اقرار، زبان سے تصدیق، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل، اس طریقے سے بچوں کو جس طرح 6 کلمے یاد کراتے ہیں بنائے ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہے، جو صحیح تعریف ہے دل سے یقین، زبان سے اس کا اقرار، وہ عمل بالجوارح، اپنے جسم کے ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرنا، اپنے جسم کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا۔ جب عمل کو آپ ایمان میں شامل کریں گے جیسا کہ کرنا چاہیے کتاب و سنت کے مطابق، تو پھر آخری بات اس سے یہ ثابت ہو جاتی ہے یزید و ینقص، وہ بڑھتا بھی ہے نیکیاں کرنے سے اور نافرمانی کرنے سے کم بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان بھی ایک درجے کا نہیں رہتا، سب کا ایمان ایک جیسا ہو۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا، ایک فرقہ ہے مرجیہ، جو مختلف گمراہ فرقے ہمارے ہاں موجود ہیں، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، جو صرف جو ہے زبان سے اقرار، دل کی تصدیق کو ایمان سمجھتے ہیں۔ تو پھر وہ اس کو بھی نہیں مانتے کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین علیہ السلام اور ہمارے میں سے کسی ایک عام انسان کا ایمان برابر ہے۔ ہاں، عمل ہمارے اوپر نیچے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل اور ایمان کا ساتھ ہے ایک دوسرے کے۔ اسی کی وجہ سے ایمان کسی کا مضبوط ہے، کسی کا کمزور ہے، کسی کا کم ہے، یہاں تک کہ ایسے بھی اعمال جس طرح بھی ذکر کریں گے ہم، اس سے ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا باللہ، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی صحیح تعریف ہے۔ اور اس کے ارکان کتنے ہیں؟ اس کے 6 ارکان ہیں، جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں ہمارے درس دروس میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث جبرائیل میں ذکر فرمائے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اچھی ہو یا بری۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او ست وبضع ستون شعبہ، ایمان جو ہے 70 یا اس سے کچھ اوپر، 60 یا اس سے کچھ اوپر شعبے ہیں، اس کے مختلف شاخیں ہیں ایمان کی، ان سب کو ایمان قرار دیا ہے۔ اس ایک حدیث سے ہی آپ کو معلوم چل جائے گا کہ یہ تینوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں، جس کا ہم نے ایمان کی تعریف میں ذکر کیا۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ اور شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ زبان سے کہنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَعْدَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم تر ایمان کا درجہ شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ کوئی درخت کٹا پڑا ہے، کوئی پتھر ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو ہٹا دینا۔ ان لوگوں کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، لوگوں کے راستے میں سیاست اور مختلف ہیلے بہانے سے جو ہے دھرنے دیتے ہیں، راستے بلاک کرتے ہیں، مرنے والا مر جائے، بیمار جو ہے اس کی حالت خراب ہو جائے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، اور یہ ایمان کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لعاذ باللہ۔ بہرحال، اور آخر میں فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ اور حصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل کا عمل ہے انسان کا۔ تو زبان سے اقرار بھی اس میں آ گیا لا الہ الا اللہ، اور عمل بھی آ گیا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور دل کی بھی کیفیت آ گئی انسان کی، جیسے کہ شرم و حیا ایمان میں سے ہیں۔ تو انسان جو ہے اپنے زبان سے گواہی دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور اپنے اعضاء و جوارح جسم کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ وہ نماز پڑھتا ہے اگر مومن ہے حقیقی،
اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، جس طرح رمضان آنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ تمام اعمال ہیں جو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے ایمان کی تصدیق کر رہی ہیں، ورنہ تو منافق بھی ہوتے ہیں جو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے وہ تصدیق نہیں کرتے، اسی طرح بعض زبان سے مانتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، عمل سے اسے ثابت نہیں کرتے۔ منافقوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں تنبیہ کر دی، ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دی۔ مومنوں کی صفات میں صرف اکا دکا آیتیں ہیں، اور جو ہے کافروں کے بارے میں بھی جو ہے 1-2 آیتیں ہیں، اور منافقوں کے بارے میں 13 آیتیں ذکر کی سورہ بقرہ کے شروع میں۔ تو فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ وہ اصل میں مومن نہیں ہیں۔ کام کیا ہے ان کا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے گمان میں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود انہیں دھوکے میں رکھتا ہے، اور وہ خوش ہیں اور دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی سب سے نیچے ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، مومنوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، مگر یہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک مرض تھا پہلے، فزادہم اللہ مرضا، تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ان کے دل میں جو مرض تھا، یہ جو غلط کام انہوں نے کیا دل میں مرض نفاق کا، تو اس کی یہ سزا اللہ نے دی کہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ وہ جھٹلاتے تھے اپنے دلوں سے۔ تو اس قسم کے لوگوں کی حقیقت کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے، کسی مومن کے ایمان کا امتحان کی باری آتی ہے تو وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہیں، جس طرح فرمان باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، جب اللہ کی راہ میں تھوڑے سے بھی آزمائے جاتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے پہنچائے جانے والی تکلیف کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھتے ہیں کہ کیا مصیبت آ گئی بھائی، اس ایمان سے تم بے ایمانی صحیح تھے، اس طریقے کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں باتوں میں، شعر و شاعری میں، کہ ہم مسلمان ہی رہ گئے ہیں، کہ ہم پہ ہی مصیبتیں ہیں، ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا ہم۔ تو یہ ان کا نفاق دل سے جو ہے چیخ چیخ کے بول رہا ہوتا ہے، باہر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑے سے بھی امتحان میں کسی کو مبتلا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے، صرف یہ کہنے پہ چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائیں۔ تو اگر یہ لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو کوئی فتح ملے، سب معاملے صحیح چل رہے ہیں اگر، تو وہ خوش ہیں، ہم بھی مومنوں کے ساتھ ہیں۔ ذرا سی آزمائش آئی مسلمانوں کی اپنی کمزوری کی وجہ سے، مثلا کافر کبھی غالب آ گئے یا کوئی نقصان ہوا، تو ایمان سے بھی بیزار، مسلمان اسلام سے، اللہ سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ الذین یتربصون بکم، یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ تاڑ میں بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں تم لوگوں کو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے مومنوں تمہیں کوئی فتح مل جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو کچھ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا، مومنوں کے ہاتھوں سے پٹنے والے تھے تم، ہم نے وہاں پر کچھ جو ہے پلاننگ کر کے تم لوگوں کو بچا لیا تھا، ہم تو غالب آنے لگے تھے مومنوں کے ساتھ مل کے تمہارے اوپر، ہم نے بچایا ہے تمہیں تاکہ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہے، ان کی مکر و سازش کو ان کے اوپر پلٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ان کی آزمائش میں سے یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ جس طرح کوئی کسی بھی چیز میں اختلاف ہو، آپ سنتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر مومن ہو، کسی چیز میں اختلاف ہو، کسی میں بھی ہو سکتا ہے، تو کتاب و سنت کی طرف آؤ۔ تو منافقین جو ہے بھاگتے ہیں اس چیز سے، نہیں آتے اس کی طرف۔ ہاں، اس میں بھی وہ اپنی مفاد پرستی دیکھتے ہیں، اگر ہمیں ادھر جانے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ ہونا ہے، پھر تو ہم آئیں گے، ورنہ ہم نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ان کا ایک گروہ جو ہے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے،
لیکن وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر انہی کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، انہیں معلوم چل جاتا ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا کتاب و سنت کے مطابق، یا تو الیہم مذعنین، تو سر جھکا کے مطیع فرمانبردار کی ایکٹنگ کرتے ہوئے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. ہاں، یعنی اس کا مطلب ایسے لوگ جو دین شریعت کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا عملی انسان کے دل میں مرض ہوتا ہے جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتا ہے. اپنے حق میں ہو، اپنے خلاف ہو، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت پر چلتا ہے، چاہے وہ اس کے نفس کے خلاف ہو، برادری کے خلاف ہو، رسم و رواج کے خلاف ہو. یہی تو اصل امتحان ہے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ ترجیح دیتا ہے، سب سے اوپر رکھتا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ جب انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے اپنے جان و مال سے، تو وہ ڈرنے لگتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نقشہ ان کا کھینچتا ہے کہ تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، آنکھیں اس طرح گھوم رہی ہوتی ہیں ان کی جس پہ موت طاری ہو. یعنی جب اللہ کے دین میں آزمائش کا موقع آتا ہے، بلایا جاتا ہے جان مال کی بازی لگا دو، تو ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، کیونکہ وہ منکرات کے عادی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کو پسند نہیں کرتے، اپنی جان بچانے یا دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، کبھی تو کرتے ہیں جس طرح منافقین نماز پڑھنے آتے تھے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دیتے ہیں، بخیلی دکھاتے ہیں، کنجوسی دکھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کرتا ہے، یأمرون بالمنکر، بالکل مومنوں کے الٹ. مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ مٹھی کو بند رکھتے ہیں، ایک پائی بھی کسی کو نہیں دینا، بچا کے رکھو پیسہ اپنا، قبر میں لے کے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا نتیجہ بتاتا ہے؟ نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بلا بیٹھے تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، جان لو کہ جو منافق ہیں اصل میں یہی تو فاسق اور نافرمان لوگ ہیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسی طرح بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے ایمان کو کم کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو نواقض اسلام ہوتے ہیں، اس کی توحید اور شہادتین، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی جو وہ گواہی دیتا ہے اس کو توڑ دینے والے ہوتے ہیں. جس طرح نواقض وضو ہوتے ہیں، آپ اگر وضو کریں اچھی طرح سے ہی کیوں نہ کریں، مثلا ہوا خارج ہو گئی آپ کی تو وضو آپ کا ٹوٹ گیا، آپ کو واپس سے کرنا ہوگا. تو اسلام بھی جو ہے صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے کہ وہ باقی رہے یا کوئی جاگیر ہے کسی کی میراث چلتی رہے آگے، آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا اپنے اس عقیدے کو بچانے کے لیے. تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جن کے خطبے میں سے میں پڑھ رہا ہوں، کہ جیسا کہ بعض لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اولیاء اور صالحین کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، دعا کی عبادت ہے جو اس ظالم نے اللہ کے علاوہ غیروں کو دے دی ہے، اولیاء اور صالحین کو دے دی ہے، تو یہ کفر و شرک ہے جس کی وجہ سے اس کی توحید ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. اسے مسلمان کہلانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ قابل ملامت ہوگا کہ تم اسلام کو جانتے ہوئے بھی جو اس کی اصل بنیاد ہے توحید سے جو ہے باغی ہو رہے ہوں، اس میں شرک کر رہے ہوں، اللہ کے علاوہ غیروں کو جو ہے پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے لیے جو ہے قربانی، ذبح، نذر و نیاز، مختلف چیزیں کرتے ہو. یہ ساری عبادت ہیں، یہ ساری ان تمام کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، جینا مرنا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں. دین کو خالص کر کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، ورنہ نہیں. ہم تو اپنی دنیاوی جو چیزیں ہیں اس میں تھوڑی جو ہے ملاوٹ ہو جائے برداشت نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے اس کی توحید میں کو للکارتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اور اللہ یوں ہی قبول کر لے گا. بس جو ہے ہم نے کہہ دیا ہم ایمان لائے ہیں، ہم توحید والے ہیں، ایسا نہیں ہے. دودھ ملاوٹ والا ملے وہاں سے لینا چھوڑ دیتے ہیں لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو مگر جان لو دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کرو. یہ نہیں کہ عبادت تو کر رہے ہو اس کے ساتھ میں غیر کی بھی کر رہے ہو. الا للہ الدین الخالص، جان لو
کہ دین تو خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں. کوئی ہیلا بہانہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. واسطہ، وسیلہ، سفارش جو بھی نام دو، اگر وہ شرک ہے تو وہ شرک ہے. تو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں، وہ بھی یہ دلیل دیتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، اللہ کے قریبی وہ ہمیں بنا دیتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا فیما ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بہت جھوٹا اور ناشکرا ہو. اسی طریقے سے جو مسلمان کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن جو ارکان اسلام ادا کرنے چاہیے، جو اس کی سچائی کی دلیل ہے، ان پر عمل نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اسلام سے اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر و مشرکوں کے تعلق سے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں، آپ جن سے لڑائی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے صرف مسلمان کلمہ پڑھنا کافی نہیں، فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ورنہ پھر ان کے راستے میں بیٹھے رہو. اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں مگر نماز اور زکوٰۃ نہیں دیتے پھر بھی ان سے لڑتے رہو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا ہے اللہ نے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ شہادتین توحید کی گواہی دیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. جب یہ وہ کر لیں گے فَإِذَا فَعَلُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تب وہ اپنا جان اور مال مجھ سے بچا لیں گے، باقی اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. تو یہ ان کو جو یہ اعمال ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ان کو انسان کے ایمان میں شامل کیا. اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، تب وہ دین میں بھائی ہیں. ورنہ بڑے سے بڑے گناہ بھی انسان کر لے، مثلا ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر لے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو اس کا بھائی قرار دیا ہے. فَإِنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، سورہ بقرہ میں قصاص کا جب ذکر ہے خون کے بدلے خون، تو کہا کہ اگر کوئی اپنے بھائی یعنی مقتول کو معاف کر دے تو یہ دیت ہے، تو بھائی اس کو پھر بھی کہا. لیکن یہ اس سے بھی آگے کی چیزیں، نماز چھوڑنا، اس کو کفر تک قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے. فمن ترکہ فقد کفر، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا. تو یہ ایمان کے منافی ہیں. اسی طرح فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفروں کے درمیان ایک باریک سی لائن ہے. نماز پڑھی تو مومن ہے انسان، باقی گناہ اس کے اوپر نیچے ہوتے ہیں، وہ توبہ کرے، ایمان اس کا کم زیادہ ہوتا ہے. لیکن نماز بھی نہ پڑھی تو وہ مومن ہی نہیں ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس شخص کا ایمان میں، اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے. یعنی کم از کم ایک مسلمان جو ہے نماز پڑھتا ہے، باقی کام اس سے آگے کے ہیں، یعنی نفلی چیزیں بھی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، صدقہ خیرات، مختلف چیزیں کرتا ہے. کم سے کم جو ہے نشانی تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر کہے گا وہ یعنی مسلمان ہے، فرق ہی نہیں ہے. اسی طرح کافر اٹھتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اپنے کام پہ جاتا ہے، واپس آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی کرتا ہے. تو تمہاری دونوں کی زندگی میں کوئی فرق معلوم ہی نہیں چل رہا ہے کسی کو، سوائے یہ کہ نماز آ جائے اگر جو دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہیں، تب تو واضح فرق ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، وہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب کسی بستی پر حملہ کرنا چاہتے تھے جہاد کے لیے، پہلے رک جاتے تھے، صبح کا انتظار کرتے، اگر وہاں اذان ہوتی تو نہیں کرتے پھر حملہ، کہ مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں. نہیں ہوتی تو آپ جو ہے حملہ کر دیتے تھے اس کے اوپر. تو ہم جو ہیں اذانوں کی آواز بھی سنیں اور نماز پڑھنے نہ آئے تو کتنی بڑی بدبختی ہے، اپنے ایمان کے منافی ہم کام کر رہے ہیں. ہم تو صحیح عقیدے والے ہیں الحمدللہ، تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہمارا عمل ایمان میں شامل ہے. تو آپ تو جو دوسرے بدعتی لوگ ہیں جو اعمال کو ایمان میں نہیں مانتے، ان کے بنسبت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ جو بھی میں کوئی کمی کوتاہی کروں گا مجھے اپنے ایمان سے ہی اس کا ہرجانہ بھرنا پڑے گا، اس کی کمی کوتاہی سے. تو آپ کو تو اس کی زیادہ پرواہ ہونی چاہیے جو صحیح عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں. کہیں میرا ایمان کمزور نہ ہو جائے، چھن نہ جائے، ایمان پہ میرا خاتمہ نہ ہو. باقی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ وغیرہ انسان کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان کم ہوتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہو جاتا. یہ تنبیہ میں نے اس لیے بتائی کیونکہ بعض دوسرے بھی گمراہ فرقے ہیں جو مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی جو ہے کافر قرار دیتے ہیں یا دین اسلام سے خارج. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو ہرگز نہیں بخشتا. اس کے علاوہ اس سے کمتر جتنے گناہ ہیں چاہے جتنے بڑے ہوں اس کو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. یا تو شروع میں ہی بخش دیتا ہے مومن کو، یا پھر اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخرکار وہ جنت میں جا سکتا ہے. مگر ڈرنا چاہیے. اگر صغیرہ گناہ پہ ڈٹا رہے، اصرار کرتا رہے تو وہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے. اس کی پرواہ نہ کرے، بالجہر یعنی علل اعلان سب کے سامنے کر رہا ہے، اس کو اس کی جو ہے پرواہ نہیں ہے، تو وہ اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں. ایک مومن سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں تو وہ توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرتا ہے. جس طرح اس کی بہترین طریقہ نماز پڑھنا ہے. نماز سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں انسان کی، ایک نماز سے دوسری نماز. تو بندہ یہ بھی نہ کرے تو پھر وہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو اور یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں. چنانچہ جو مومنین ہیں ان کا اس قسم کے اعمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ انہیں استقامت دیتا ہے، اسی پر وفات اور خاتمہ بالخیر دیتا ہے. چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ جو ہدایت والے لوگ ہیں ان کو ہدایت میں اور بڑھاتا ہے اگر دی گئی ہدایت پہ وہ چلتے رہتے ہیں. اسی طرح فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ بھی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا ہے مومنوں کا اللہ کا ذکر سن کے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اور صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اللہ پہ توکل جتنا زیادہ ہوگا اتنا ایمان اس بندے کا زیادہ ہے، جتنا توکل کمزور پڑے گا اتنا اس کا ایمان کم ہے. اسی طرح منافقوں کا ذکر کیا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی صورت آپ میں نازل ہوتی ہے فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُمْ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تم میں سے کس کے ایمان کو اس آیت نے بڑھایا ہے. یعنی منافق لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، مذاق اڑاتے ہیں یہ آیتیں نازل ہونے سے کون سا ایمان بڑھتا ہے کسی کا. تو اللہ نے جواب دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو حقیقی مومن ہیں ان کا ایمان بڑھ گیا اس سے مزید اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے. آخر میں یہ آیت پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے عبرت اور نشانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالت الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں کہ جو اعرابی لوگ ہیں گاؤں دیہات کے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ایمان لائے ہیں. یعنی نبی کے پاس آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ایمان والے ابھی نہیں بنے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی ہم نے اسلام قبول کیا، ابھی تو آئے ہو اندر تم اس کے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو دل کی گہرائیوں میں تمہارے ایمان نہیں اترا ہے. یعنی یہ اس سے آگے کی بات ہے. ہاں تمہیں اللہ تعالیٰ آگے طریقہ بتاتا ہے کہ اگر یہ کرتے رہو گے تو تم بھی اچھے پکے مومن بن جاؤ گے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو گھبراؤ نہیں. لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں اس کے ثواب اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس سے معلوم ہے اگر کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو توبہ کرو، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم يرتابوا، پھر کوئی شک شبہ انہوں نے نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اسلام کی جو چوٹی ہے اعلیٰ درجے کا ایمان کا جو امتحان ہے، اپنے جان اور مال سے اللہ کے راہ میں جہاد بھی کیا. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا پکا مومن بنائے، اسی پر زندگی دے، اسی پر ہمیں وفات عطا فرمائے. اور جو ایمان کی سلامتی میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے عمران بھائی کے جو ہیں ایک انکل ہیں سلیم اختر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی وفات ہو گئی اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے ورثاء کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ایک بھائی اعجاز احمد صاحب نے بھی جو ہے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. جو مسلمان پریشان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.